بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں آنے والے کا ایک دوست ہے اور ایک دشمن ہے۔ دشمن اسے نقصان پہنچاتا ہے اور دوست اس کا فائدہ کرتا ہے۔ جب کوئی دوست اور دشمن کی پہچان پاتا ہے تو یہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے فائدے کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے نقصان سے بچتا ہے۔ یہ کسی کو پھر اپنے نقصان اور فائدے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، خود ہی اس نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی کا برا سوچنا، کسی سے برا کرنا، یہ سارے کام وہ نہیں کرتا کہ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ مارا وہ گیا ہے جو اپنے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ پروردگار نے بتا دیا ہے، اور جو بند دشمن ہے جس کا پتہ نہیں ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دو دشمن ہیں، ایک تو دشمنی جو کرتا ہے وہ کھلا دشمن ہو جاتا ہے، اور وہ دشمن بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ مسلمان مومن اور مومنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں۔ یہ تو کھلا دشمن ہو گیا۔ اور جو بتاتا ہی نہیں میں تیرا دشمن ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرا رفیق ہوں، میں تیری بیوی ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا پڑوسی ہوں، میں تیرا یار دوست ہوں، میں تیرا بھلا ہوں۔ کوئی آ کر یہ اگر کہتا ہے وہ تو دوست ہوتا ہے۔ دوست کے ساتھ تو لڑائی تب کی جاتی ہے جب دوست نہ رہ جائے اور وہ دشمن ہو جائے۔
آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کوئی دوست کو دشمن کہتا ہو اور دشمن کو دوست کہتا ہو اور دشمن سے اپنی دوستی نبھاتا ہو۔ مت ماری گئی، اور اگر مت نہیں ماری گئی تو تیرا سارا کچھ مارا گیا۔ دشمن کب اپنے دشمن کا بھلا کرتا ہے؟ دشمنی میں کسی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ اپنے دوست، اور ہر ایک کا یہی حال ہے، وہ بھی تو اپنے دوستوں کا ہی دوست ہوتا ہے۔ آج تک کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی اپنے دشمن کا دوست ہوتا ہو؟ یہ تو اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو تباہ برباد کرنا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو دین ہمیں دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اللہ کا نبی تمہارا دوست ہے، جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، جو تمہارا بھلا کرتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ دوستی تو یہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اگر کسی کو تمیز ہی نہیں ہے کہ میرا بھلا کون کرتا ہے اور مجھ سے دشمنی کون کرتا ہے، تو یا وہ گونگا ہے، یا وہ بہرا ہے، یا وہ اندھا ہے، یا سحر زدہ ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے کہ منو بنسری بجاتا ہے اور اس بنسری پر ناچتے ہوئے جدھر وہ کھائی دلائی میں لے کے جانا چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جو تو نے کیا وہی پایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مخاطب ہے۔ یہ مومنہ ماں ہے، مومنہ بیوی ہے، یہ مومن استاد ہے، یہ مومن شاگرد ہے، یہ مومن مقتدی ہے جو امام کے پیچھے جماعت میں نماز ادا کرتا ہے۔ یہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب غلام ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کا دوست ہے، مومن مومن کا دوست ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا نبی ان دوستوں کا دوست ہے۔ یہ تو دوستی ہوئی جو دوست کا پتہ دیتی ہے۔ جو باپ کا دوست ہوتا ہے وہ اولاد کا بھی دوست ہوتا ہے۔ جو ماں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ اولاد کی بھی دوستیاں ہوتی ہیں۔ جو سائیں جی کا دوست ہوتا ہے وہ تمام جماعت کا دوست ہوتا ہے۔ یہ دوستیاں ہیں جو آگے دوستیوں میں بدلتی ہیں، دشمنیاں کبھی دوستیوں میں نہیں بدلتی۔ یہ اللہ پاک کا پتہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ دشمن کھلا تو دشمن ہوتا ہے، وہ اگر نقصان دینے آئے گا تو ہم ہاتھ کوئی باندھ کے تھوڑی بیٹھے رہیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور اگر کوئی دوست بن کر آئے گا اور ہم اسے دوست مان لیں گے، اب وہ جب دشمنی کرے گا ہمیں تو دوستی میں اپنے ہاتھ باندھے ہوں گے، دوستی میں آنکھوں نے دیکھنے سے اپنے آپ کو بند کیا ہوگا، کان نے دوستی میں سننے سے اپنے آپ کو بند کیا ہوگا۔
ہاتھ غصے میں اٹھے گا نہیں کہ محبت ہے، پاؤں غصے میں اس کی نقصان کو روکنے کے لیے چلیں گے نہیں کہ دوست ہے۔ یہ دوست نما دشمن بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جو دوست اور دشمن کی پہچان اور تمیز نہیں کرتا، یہ مارا جاتا ہے۔ کھلا دشمن جو شیطان ہے، اس کی تمیز، اس کا پتہ تو اللہ پروردگار نے بتا دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ فرمایا وہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن ہے، اور وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ جو میرا دشمن ہے وہی آپ کا دشمن ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہی میرا دشمن ہے۔ دشمن ایک ہی ہوتا ہے اور دوست بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، شیطان اللہ کا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، اللہ کی بادشاہی کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا انکار کیا ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت و عظمت تکریم کا انکار کیا ہے۔ جب اس نے اللہ کا انکار کر دیا تو اللہ کی بنائی دی عزت جس کو بھی دی، دوستی جس کو بھی دی، محبت جس کو بھی دی، اپنا دوست جس کو بھی بنایا، اس کا بھی تو انکار کر دیا ہے۔ وہ اللہ کا دشمن تو ہے، لیکن وہ اللہ کی دوستی کا، اللہ کے دوستوں کا بھی دشمن بن گیا نا۔ اور شیطان کی لڑائی تو اللہ سے ہوئی اس وقت ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا بندہ کہا، اپنا نائب بتایا، تعلیم میں اسے اسماء کا علم بخشا، معلم کر دیا، مزکی کر دیا، معتبر کر دیا، صفی اللہ کر دیا، اپنا بندہ بتا دیا، حکم دیا کہ فرشتوں اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، سب اللہ کے دوست ٹھہرے، اور ایک نے سجدے کا انکار کیا، اللہ کا دشمن ہو گیا۔ یہ دشمنی اس نے کس کے ساتھ کی ہے؟ اللہ کے بندے کے ساتھ کی ہے۔ ایسے کہہ دو کہ اس نے اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے اسے کوئی دشمن کہتا ہے، اللہ کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن مانتا، جانتا، کہتا ہے، وہ اللہ کو اپنا دوست کہتا ہے۔ دنیا میں آنے والا گھاٹے کے اندر ہے اگر وہ اپنے دشمن کی پہچان نہیں رکھتا۔ دنیا میں آنے والا فائدے میں ہے جو اپنے دشمن کی پہچان رکھتا ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میرے دوست وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ جنہیں کوئی حزن غم ہے۔ یہ دوستی کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنی محبت میں اپنا دوست بنا لے گا۔
محبت میں. کسی کو اللہ حکم میں اپنا دوست بنا لیتا ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے. تمام فرشتوں کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے. یہ وہ ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے اسی کو پورا فرما دیتے ہیں. اور جدھر اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کرنے والا فرشتوں کا سردار امام، اسے اللہ اپنا دشمن اور ہمارا دشمن بتا دیتے ہیں، اور اس پر الہ یوم الدین قیامت تک کے لیے لعنت ہو جاتی ہے. کبھی وہ اللہ پروردگار کی دوستی کے قابل نہیں رہ جاتا. کھلا دشمن ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. ڈھکا چھپا دشمن اس کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی دونوں دشمنوں کا پتہ بتاتا ہے. کھلے کا بھی بتاتا ہے اور ڈھکے چھپے کا بھی بتاتا ہے. جب کھلے کا بتاتا ہے تو دیکھیے اس کا سارے کارنامے کرتوت جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے، ہر بات واضح ہو جائے. اس کے سارے کرتوت، سیاہ کارنامے جو اس نے اپنے اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے انجام دیے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے پیش ہو جاتے ہیں. ابا واستکبر وکان من الکافرین، لعنت اس پر ہو جاتی ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ حکم کا انکار کیا. سب کے سامنے ہمارا اور اللہ کا کھلا دشمن ہو گیا، چھپا دشمن جو اس میں موجود تھا، جو شیطان بھی نہیں جانتا تھا، جو شیطان بھی نہیں جانتا تھا. شیطان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے کھلے اور اپنے ڈھکے چھپے دشمن کا پتہ رکھتا. اس کا پتہ ایک ہی تھا. ہمارا پتہ فتبعونی یحببکم اللہ میں ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو ہر ڈھکے اور کھلے دشمن سے بچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی رسول کی اتباع میں کی وجہ سے ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، ہمیں اپنا دوست بنا لیتا ہے. اتباع کیا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے ڈھکے چھپے دشمن کا پتہ بتاتی ہے. شیطان کو ڈھکے چھپے دشمن کا پتہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم میں بتاتا تھا، اپنے حکم میں بتاتا تھا. جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے حکم مانا. جب سب نے حکم مان لیا تو حکم میں وہ اللہ کے دوست ہو گئے، اللہ کا حکم ماننے والے ہو گئے. ایک شیطان ہے جس نے ابا واستکبر انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ حکم تو میرا ہے، سجدہ نہیں کیا. بتا کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ. اس نے اپنے نفس کی پاکی جتلائی، اپنے میں کا پتہ بتایا کہ میں اچھا عمل کرنے والا ہوں. یہ نفس ہے، یہ ہے اندر چھپا ہوا جو اللہ نے ظاہر کر کے دکھا دیا. اب دو دشمن ہیں، ایک شیطان کا چھپا دشمن ہے جو اس کا نفس اور نفس خواہش کرنے والا ہے. اس نے یہ خواہش میں کہا تھا کہ تو بہتر ہے، تیرا عمل بہتر ہے، تیرا یہ بہتر ہے، تیرا وہ بہتر ہے. یہی تو نفس ہمارے ساتھ کرتا ہے
کہ اپنی خواہش کے اندر ہمیں اپنے بھلے بتاتا ہے، اپنے کھانے بتاتا ہے، اپنے پینے بتاتا ہے، دعوت ہم سے کرواتا ہے، کھاتا خود ہے۔ خواہش نفس کی ہوتی ہے اور منواتا ہم سے ہے۔ اور اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ کا نبی ہمارا دوست ہے، سائیں جی ہمارا دوست ہے، ماں باپ ہمارا دوست ہے، اور بیوی کا شوہر دوست ہے، اور شوہر کی جو بیوی ہے وہ دوست ہے۔ یہ تو دوست ہوئے نا، کھلے دوست ہیں جو اللہ پروردگار نے ہمارے دوست بنائے ہیں۔ اور جب ہم خواہش کی پیروی میں ان کے بھلے کرتے اور ان سے بھلے کرواتے ہیں تو وہ ہمارا دشمن ہو جاتا ہے۔ جو خواہش ہے، جو نفس ہے، وہ ہمارا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے دشمن کے ساتھ اپنی امی جی کے دوست بن جاتے ہیں، اپنے ابا جی کے دوست بن جاتے ہیں، اپنے سائیں جی کے دوست بن جاتے ہیں، نبی رسول اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، تو مجھے بتائیے ہم ہوتے کیا ہیں؟ دشمن۔ خواہش کی پیروی کرنے والا جب اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، سائیں جی کا دشمن ہے، ماں باپ کا دشمن ہے، بیوی جو ہے شوہر اور شوہر بیوی کا دشمن ہے، کہ کل کو قیامت والے دن ہر کوئی جو ہے خواہش کی پیروی کرنے والا ہر ایک کا انکار کر دے گا۔ ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ یہ نفس کا انکار ہے، یہ نفس کی دوستی کا انکار ہے۔ ورنہ اللہ کے بندے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے کب اپنوں کا ساتھ چھوڑیں گے؟ کب یہ نفسی نفسی کہیں گے؟ تو نفس والا نفسی نفسی کہے گا۔ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کی حامی بھرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ہم میں سے جو دوست اور جو خواہش کی پیروی کے اندر دوست اپنے خواہش اور نفس کا ہیں، اور دوست ماں کا، دوست باپ کا، دوست بیوی شوہر کا وغیرہ وغیرہ کا بنتا ہے اور بنتے ہیں، یہ تو دشمن ہیں۔ دشمن کس میں ہے؟ دوست نما دشمن۔ بنے دوست ہیں اور پیروی اپنی خواہش کی کرتے ہیں، بنے دوست ہیں، حکم اپنے نفس کا مانتے ہیں۔ اور جس کا تو دوست ہے اسی کے ساتھ تیری دوستی ثابت ہوتی ہے، اور جو تیرا دشمن ہے اسی کے ساتھ تیری دشمنی ثابت ہوتی ہے۔ اور جب یہ کوئی ثابت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، بدتمیز ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، دنیا آخرت کا مارا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا نیکی کیا ہے۔ گناہ کا پتہ ہو تو گناہ سے بچا جا سکتا ہے نا، نیکی کا پتہ ہو تو نیکی کی جا سکتی ہے نا۔ نہ نیکی کرے نہ نیک ہو، اور نہ گناہ سے بچے کہ بے گناہ گار ہو جائے۔ گناہ سے بچتا نہیں، گناہ گار ہوتا چلا جا رہا ہے، نیکی کرتا نہیں، عیب در عیب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کمایا ہے؟ وہ کچھ بھی نہ کماتا، دوست کی دوستی جان لیتا اور دشمن کی دشمنی جان لیتا، کبھی ناکام نہ ہوتا۔ کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ الذین آمنوا، یہ جو ایمان لانے والے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، اور فرمایا اللہ کے جو دوست ہیں حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کے سارے جو اللہ کی جماعت آپس میں جو دوست ہیں یہ کامیاب ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی جماعت ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ گار ہوتا چلا جا رہا ہے، توبہ کا وقت ہی نہیں آتا۔ مارا نہیں ہے، گناہ گار ہوتا چلا جا رہا ہے، توبہ کا وقت ہی نہیں آتا، گناہ گار نیکی کرتا ہی نہیں ہے، نیکی کرتا ہی نہیں ہے، گناہ گار ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی نیکی کرنے پر آتا ہے تو دوست اپنا بدل لیتا ہے، دوست اپنا بدل لیتا ہے۔ اس کے دو دوست نہیں رہ جاتے، ایک ڈھکا چھپا دوست نہیں رہ جاتا اور ایک کھلا دوست نہیں رہ جاتا۔
شیطان بھی اس کا دشمن ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، نبی رسول کا دشمن ہے، وہ سائیں جی کا دشمن ہے۔ مومن اور مومنہ ماں اور باپ اس کا دشمن ہے، مومن اور مومنہ اولاد بچہ بچی بیٹا بیٹی اس کا دشمن ہے۔ اس کا دوست اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی ہو جاتا ہے، سائیں جی ہو جاتا ہے، سائیں جی کا دوست اس کا دوست ہو جاتا ہے، ماں باپ کا دوست اس کا دوست ہو جاتا ہے، بیوی کا دوست بھی بدل گیا، بیوی کا دوست اس کا شوہر ہو جاتا ہے، شوہر کا دوست اس کی بیوی ہو جاتی ہے، اولاد کا دوست ماں باپ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا دوست اس کی اولاد ہو جاتی ہے، سائیں جی کا دوست اس کی جماعت ہو جاتی ہے، نبی رسول علیہ السلام کا دوست امت مرحومہ ہو جاتی ہے، اللہ کا دوست اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ کیسی مضبوط دوستی ہے۔ اور جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ اپنا دوست نہیں چھوڑتا، اس لیے نیکوں کی صحبت بندے کو نیک کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جو فرمایا ہے نا، وہ بہت اونچا فرمایا ہے، ہم نے اس کی سمجھ کا حق نہیں ادا کیا۔ کہ جیسے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، محمود غزنوی میرے جبے کی قدر نہیں کی، اگر میرے جبے کی قدر کرتا تو یہ دعا مانگتا ہے اللہ سومنات والوں کو بھی فتح کر دے، وہ بھی فتح ہو جاتے، وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، سومنات کو فتح کر دے، وہ تو ہو گیا، قدر نہیں کی۔ فرمایا جس کا کوئی دوست گندا بندہ ہے نا، وہ اچھے کام بھی کرے نا، بھلا نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اور جو برے کام کرتا ہے دوست اس کا اچھا ہے، بھائی اس کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہو، بے شک برے کام بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ دوست سے زندگی بدل جاتی ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے میرا وہ دوست ہو جائے، میری زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، میری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب گھر والے کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی غیر آدمی گھر میں آئے، اگر وہ بیوی کا دوست ہو جائے تو گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اور اگر شوہر چپ رہے، وہ دیوس بے غیرت ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ میرا دوست میری اولاد کا دوست ہے، میرا دشمن میری اولاد کا دشمن ہے۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو گناہ گاری سے توبہ کر لے گا۔ پہلی توبہ پر پہلی اس کی جب نیکی ہو جائے گی، یہ پہلی نیکی اسے نیک بنانا شروع کر دے گی۔ نیک وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ کا اس میں عیب نہیں رہ جاتا۔ گناہ کو جنم دینے والی ماں جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، یہ گناہ کو جنم دینے والی ماں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اے اللہ پروردگار ان کافروں مشرکوں کو تباہ برباد کر دے، اور انہیں جنم دینے والی جو مائیں ہیں ان کو بھی تباہ برباد کر دے۔ یہ دوستی اور دشمنی کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس نے گناہ گاری سے توبہ کی ہے تو اپنے دوست سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ جو دوست اسے اپنی دوستی میں اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو دشمن بتاتا ہے، اس سے توبہ کی ہے۔ اور کس سے دوستی کر لی ہے؟ جو اللہ کا بندہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندوں کو دوست بتاتا اور بناتا ہے۔ صالحون یہ صلح کرانے والے اللہ کے بندے ہیں۔ اور جس نے اس بات کو نہیں جانا، وہ ایمان والی بیوی ہے تو ماری گئی، وہ ایمان والا شوہر ہے تو مارا گیا، ایمان والی اولاد ہے تو ماری گئی، ایمان والے ماں باپ ہیں تو مارے گئے۔
بس کامیاب وہی ہوا ہے جس کا دوست اللہ کا دوست ہے، جس کا دوست اللہ کے نبی کا دوست ہے، جس کا دوست اللہ کے بندوں کا دوست ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے دشمن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے کیا پتا یہ گناہ گاری پر گناہ گاری کرتا چلا جائے گا اور یہ توبہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ توبہ تو نیکی ہے، نیکی تو نیک کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ جب وہ پہلی نیکی کرتا ہے تو اب وہ نیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نیک ہے کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ نیک ہے کہ اللہ کے بندے سے اللہ پروردگار عیب مٹا دیتا ہے، نہ اسے کوئی اب جنم دینے والا ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمن کو جنم دے کر اسے اللہ کے دشمن کا دوست بنا دے۔ دونوں باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بندوں نے جب لعنت کی ہے تو یہی کہا ہے اللہ ان پر لعنت فرما۔ یہ لعنت جو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لعنت ہے۔ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے نبی رسول بھی لعنت کرتے ہیں، جمیع فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور جاننے والے جو ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو وہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے نا کس پر لعنت ہو گئی ہے، پھر بھی وہ لعنت کرتے ہیں۔ اور جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان پر لعنت فرما، یا مظلوم بد دعا دے سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ مظلوم کے علاوہ کوئی آپ کا بد دعائیں نہیں دے سکتا۔ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ گناہ کیا ہے۔ اصل گناہ یہ ہے کہ چھپا اور جو کھلا دشمن ہے اس کو بندہ نہ جانے۔ یہ دو ہیں جن سے اگر دوستی کا لمحہ بھی ہو جائے، یہ ایسا لمحہ ہے کہ لمحے میں محبت اس سے ہو جاتی ہے اور اس کے دشمن جو ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لمحہ بھی اگر ایک ایسا ہے جس میں ہم نے اپنے اللہ کو دشمن جانا ہے، نبی رسول کو دشمن جانا ہے، اللہ کے بندوں کو دشمن جانا ہے، ماں اور باپ کو دشمن جانا ہے، ہم مارے گئے ہیں۔ وہ لمحہ لعنتی لمحہ ہوتا ہے، اور لعنت لمحے سے پہلے پڑتی ہے اور ظاہر کب ہوتی ہے؟ لمحے میں ظاہر ہوتی ہے۔ لمحے سے پہلے پڑتی ہے اور ظاہر کب ہوتی ہے؟ لمحے میں ظاہر ہو جائے۔ اتنا بڑا ظلم اپنی جان پر کوئی کرتا ہے؟ جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا، یہ شیطان نے کیا ہے۔ جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا، جس نے کافر مشرک ہو کے مرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، منافق کرتا ہے، جان بوجھ کر جو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ کرتا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، انجانے میں ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ وہ مسلمان مومن ہو کر جاتا ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ انجانے میں جو گناہ ہو جاتا ہے یہ جان بوجھ کر گناہ نہیں اس نے کیا ہوتا، یہ گناہ نہیں ہوتا، یہ گناہ نہیں ہوتا، یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، اللہ کے بندے کے پاس، اللہ کے دوست کے پاس نہیں وہ جا رہا ہوتا، یہ وہ گناہ ہوتا ہے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے 100 قتل کر دیے ہوتے ہیں، آخر گھوم پھر کر پھر اپنے اللہ کی طرف آ رہا ہے کہ اللہ مجھے کیسے معاف کر دے، میرا جواب کیسے صحیح ہو جائے، 2 اور 2 4 کیسے صحیح ہو جائے، بس یہ بات تھی۔ ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا ہر ایک کو، بس جو اس بات پر آ گئے ہیں ہر ایک کو وہ یہی کہتے ہیں گناہ گار ہے، گناہ گار ہے، گناہ گار۔ گناہ گار ہی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے پتہ ہو جاتا ہے کہ ایمان یہاں جو معلق تھا وہ حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا تھا، اور توبہ کرنے سے ایمان دوبارہ باطن میں ثابت ہو گیا ہے اور یہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ وہ ایک ہی لاٹھی سے ہر ایک کو ہانکتا ہے، سب کو جہنمی کرتا چلا جاتا ہے۔ جہنمی تو وہ ہے جس کا دوست جہنمی ہے،
لَأَمْلَأَنَّكُمْ، میں تم سے بھر دوں گا جہنم کو. کس کو کہا ہے؟ شیطان اور شیطان کے دوستوں کو کہا ہے نا، اور کسی کو کہا ہے؟ کس نے نہیں آج تک یہ بات جانی؟ جس نے کبھی اللہ کے دوست کے ساتھ اپنا لمحہ نہیں گزارا، پوری زندگی عارضی ان میں بیٹھ کر گزارتا ہے، لیکن ان کو مانتا نہیں، ان کی سنتا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں. اور اللہ کا ارشاد پاک ہے اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اگر ڈرنا ہے تو یہ ڈرنا فرمایا پتہ کیا؟ تعلیم حاصل کرو. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر قبر تک ڈرو اللہ سے. اتقوا اللہ کا معنی ڈرو اللہ سے، ترجمہ یہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ اتقوا تعلموا، تعلیم حاصل کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو معلموں کے ساتھ ہو جاؤ، تعلیم دینے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر وقت میں جو تعلیم دینے والا ہے ان سے تعلیم حاصل کرو، آسانی میں تعلیم حاصل کرو. یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کا تعارف ہے. یہ اللہ کے بندے کے پاس آؤ گے، وہ تعلیم دے گا ادب کی، وہ تعلیم دے گا عبادت کی، وہ تعلیم دے گا نماز روزے کی. اور اپنی ملاقات کا پتہ جب بتائے گا تو یہ پتہ اللہ کی ملاقات کا ہو جائے گا. جو اپنا ادب بتائے گا، جو ماں باپ کا ادب بتائے گا، جو استاد کا ادب بتائے گا، جو نبی رسول کا ادب بتائے گا، یہ اللہ پروردگار کے ادب کا دروازہ کھول دے گا. جو اپنی محبت بتائے گا، یہ اللہ کی محبت کا دروازہ کھول دے گا. دوست دیکھ لیا کرو کہ اس کا دوست کون ہے. دوست سے پتہ ہو جائے گا. جیسا کسی کا دین ہوتا ہے ویسا اس کا دوست ہوتا ہے. زیادہ باتوں میں نہ پڑنا. تینوں ایکو اللہ درکار میاں، علموں بس کریوں یار میاں. پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم ہوئے بھارے ہو. ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جانن، بھولن پھرن بیچارے ہو. بھول گیا سبق، ایک ہی سبق تھا جو یاد رکھنا تھا، اپنے دوست کو یاد رکھنا تھا. اپنے دوست کو یاد رکھنا تھا. کہیں بندہ چلا جاتا ہے، سارے بھول جاتے ہیں، اپنے دوست کو نہیں بندہ بھولتا. یہ ساری دنیا میں آ اور جا رہے ہیں، لیکن جب کوئی ہمارا دوست چلا جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہیں، باپ چلا جاتا ہے، سائیں جی چلا جاتا ہے، اللہ کا نبی چلا جاتا ہے، اللہ ہم سے جب تک ملا نہیں ہوتا، جدائی ہوتی ہے. قسم خدا کی یہ بھولنے والے ہیں نہیں، بھول کے نہیں کوئی بھول سکتا بندہ. مرنے کے بعد جب دوبارہ پوچھا جائے گا تیرا نبی رسول کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیری بیوی کون ہے، تیری اولاد کون ہے، تب بھی ان پر حساب لیا جائے گا، تب بھی یہ یاد آ جائیں گے. ان کو تو بلا کر نہیں بلایا جا سکتا، اور ان کی جو محبت ہے وہ بلانے پر ہم آ گئے. ان کی جو محبت ہے وہ بلانے پر آ گئے ہیں، یعنی دوست بدلنے پر آ گئے ہیں. یہ تو کوئی پاگل ہی کرے گا کہ امی ابا بوڑھے ہو گئے، اب ابا میں حسن و جمال اور جوانی طاقت نہیں رہ گئی، کوئی سرمایہ نہیں رہ گیا، ان کو بھول جاؤ. پاگل ہی کیوں کرے گا؟ محبت تو نہیں نا بھلائی جا سکتی. جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. بات لمبی ہے لیکن ہے بڑی مختصر کہ دوست سے ہر ایک کی پہچان ہے. یہ دوست اچھا رکھنے والا ہے جو گناہ گاری جانتا ہے اور کرتا نہیں. گناہ گاری جانتا ہے اور کرتا نہیں. پتہ کیا ہے؟ دشمن جانتا ہے لیکن دشمن سے دوستی نہیں کرتا. دشمن جانتا ہے لیکن دشمن سے دوستی نہیں کرتا. نیکی کرنے والا دوست جانتا ہے، دوست سے دوستی کرتا ہے، اور اس دوستی پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے، اور اللہ کا احسان مانتا ہے تو اللہ اس پر
مہربانیاں زیادہ فرما دیتا ہے. دوست حقیقی جو اس کی دوستی میں اس کو اور آگے دوستی دے دیتا ہے. قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہیں عظیم اپنا بندہ، عظیم تمہارا دوست تمہیں دیا ہے. وہ دوستی جانتا ہے. وہاں کیا ہے؟ گناہ گاری جانتا ہے، گناہ گاری کرتا نہیں. دشمن جانتا ہے لیکن دشمن کو اپنا دوست بناتا نہیں. اور یہاں وہ اپنا دوست جانتا ہے اور دوست سے دوستی جب کرتا ہے تو وہ نیکوکاری ہوتی ہے، وہ نیکی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب دوست جب کسی کو دیتا ہے تو دوست کی عطا میں اسے بے عیبی عطا کر رہا ہوتا ہے، اسے علم عطا کر رہا ہوتا ہے. اور اب وہ جب ظاہری دوست کی دوستی لیتا ہے جو علم ہوتا ہے تو اب ظاہری وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، حقیقت کے اندر دوست کی محبت میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر رہا ہوتا ہے. اللہ دوست ہے، اللہ کا نبی دوست ہے، اللہ کا بندہ دوست ہے، ماں باپ دوست ہیں، مومنہ ایمان والی گھر والی جو بیوی ہے وہ دوست ہے، اور بیوی کا دوست اس کا شوہر ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی دوستی ہے؟ اس کے علاوہ تو وہ دوستی ہے جو انہوں نے دوستی کسی کے ساتھ کی ہے. جو ماں باپ کا دوست ہے وہ اولاد کا دوست ہے. جو سائیں جی کا دوست ہے وہ ہمارا اور آپ کا دوست ہے. جو اللہ کے نبی کا دوست ہے وہ ہمارا اور آپ کا دوست ہے. اور جو اللہ کا دوست ہے، کافر مشرک بھی ہے، وہ ہمارا دوست ہے. محبت میں تو ایک ہی بات ہے نا کہ جب وہ آپ کے دوست سے محبت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کافر ہے مشرک ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے. میرا اور آپ کا عمل جو ہے، میرے اور آپ کے عمل میں جو اللہ پروردگار ہمیں اپنا عمل بتاتا ہے کہ محبت والوں سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جو ایک قدم میری طرف آتا ہے میں 70 قدم اس کی طرف جاتا ہوں. یہ ہماری محبت، یہ ہماری دوستی اللہ نے ہمیں دی ہے. شیطان کھلا دشمن ہے اور اس کا ڈھکا چھپا دشمن اس کی خواہش ہے. جس نے شیطان کو لعنتی بنایا اور شیطان نے کیا کیا؟ اس کو مانا. شیطان نہ مانتا، اسے تو اللہ کا حکم ماننے کا حکم تھا نا. لعنتی بڑا تو شیطان ہوا نا. اور اگر وہ ماننے کے بعد توبہ کر لیتا تو وہ جو شیطان کا دشمن تھا اس کو معافی مل جاتی اور اس دشمن کی اصلاح ہو جاتی. اسے پتہ ہو جاتا کہ میرا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اب میں دوبارہ جھوٹ نہ بولوں. پتہ ہو جاتا، نفس کی اصلاح ہو جاتی. ایک لڑکا کھمبے پر چڑھ جاتا ہے، سمجھانے کے لیے مثال ہے. ماں کو کہتا ہے میں گر کے مر جاؤں گا ورنہ مجھے اتنے پیسے دے دیں. ماں بیچاری روزانہ ہی بچے کو بچانے کے لیے اسے پیسے پر پیسے دیتی چلی جا رہی ہیں. وہ پیسے تو لے لیتا ہے اور ماں اس کی جان بچانے کے لیے پیسے تو دے دیتی ہے، لیکن بچہ وہ پیسے لے کے نا اپنی عارضی زندگی تباہ برباد کرتا جا رہا ہے. ماں کو یہ نہیں پتہ چلتا. اللہ کا بندہ جب دیکھتا ہے کہ یہ تو ماں اس کی جان بچانے کے در پہ تو ہے، لیکن اس کی ہمیشہ کی جان جو ہے، زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال چکی ہے. اللہ کا بندہ ماں کو کہتا اب جب وہ کھمبے پہ چڑھ جائے نا مجھے بتانا. وہ اللہ کے بندے کو جا کر بتاتی. اللہ کا بندہ کہتا بیٹھ جا ادھر، اب تیرا کام ختم ہو گیا. آگے ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں چڑھے ہوئے اوپر؟ میں کھمبے سے گر کر اپنی جان ختم کر دوں گا. اللہ کا بندہ کہنے لگا دیر کا ہی انتظار کس کا ہے؟ جان بھی تیری ہے اور ضائع بھی تو نے کرنی ہے. تجھے کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو حرام، خودکشی تیرے اپنے ہاتھ سے ہوگی. تیرا ہاتھ چلے گا تو ختم ہوگا. ماں نے تو آگے نہیں تجھے بچا لینا، ختم ہو جا، گر مر. کہنے لگا میں تجھے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی ماں کو کہہ رہا ہوں. جب بیوی منواتی ہے اور خواہشی کام ہوتا ہے، جب شوہر بیوی سے منواتا ہے اور خواہشی کام ہوتا ہے،
اسے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں. جو اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف وہ بتا رہا ہے، خواہش جو ہے نا اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہے. نفس جو اللہ کے حکم کے خلاف بیوی کو بتا رہا ہے کہ شوہر سے یہ منوا، اور شوہر کو بتا رہا ہے کہ اپنی بیوی سے منوا، وہ تو اس کا جو دشمن ہے، اور اس کا دشمن اللہ کے نبی اس کے حکم کی دشمنی بتا رہا ہے، اس کی جب مانتا ہے مارا جاتا ہے. اسے نہیں چاہیے، اسے یہ بات ضروری سمجھنی چاہیے، اسے نہیں چاہیے تھا یہ ایسا کرتا. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھا کرو میں کس کی مانتا ہوں. نفس کی مانتا ہوں تو یہ ڈھکا چھپا دشمن ہے، شیطان بھی اس کی وجہ سے لعنتی ہوا تھا. اور اگر میں کھلے دشمن شیطان کی مانتا ہوں، یہ بھی میرا دشمن، اور یہ کھلا دشمن ہے، یہ میرے دوست کا دشمن ہے، یہ میرے بڑوں کا دشمن ہے، یہ اللہ کی جماعت کا دشمن ہے، یہ نبی رسول کی جماعت کا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور فرمایا یہ نفس ہمارا جو اللہ نبی رسول کے حکموں سے آپ کو دور کرتا ہے، اپنی خواہش کا پتہ اور خواہش کی پیروی کرواتا ہے، نانا اس کی پیروی کبھی نہ کرنا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت ٹھکانہ نہیں رہ جائے گا، جہنمی ہو جاؤ گے. گناہ گاری سے پہلے اب پتہ ہو گیا کہ گناہ گاری کس میں ہوتی ہے؟ دشمن سے دوستی جب ہو جائے. نیکی کا پتہ ہو گیا کہ نیکی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے دوست سے دوستی ہو جائے، اس کے بعد نیکی ہوتی ہے. ہم پہلے نیکی کرنے لگ جاتے ہیں، نیکی ہو ہی نہیں سکتی. ہم پہلے گناہ سے بچنے لگ جاتے ہیں، گناہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے. میرے پاس آ کر بیٹھے گا، میری باتیں کرنا شروع کر دے گا، میری باتیں سننا شروع کر دے گا. نبی رسول کی اتباع کی باتیں اسے بڑی پیاری لگ رہی ہوں گی، اور جب اپنے دوست میں جائے گا جو اللہ کا دشمن ہے، یہ سارا کیا کرایا ختم ہو جائے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیرے. ایک لمحہ اللہ کے بندے کی صحبت کا جب کسی کو ملتا ہے تو یہ اس لیے ملا ہوتا ہے، اس نے اس پہلے لمحے میں اس کی دوستی کو پسند کر لیا ہوتا ہے، اس کا دوست ہو جاتا ہے. اور جب ہو میرا دوست گیا، ہو آپ کا دوست گیا، ہو ایمان والے کا دوست گیا، اب وہ میرے دشمن کا دوست اگر ہوتا ہے تو میرا تو دوست ہی نہیں ہوا، وہ منافق ہو گیا نا، یا پھر کافر مشرک ہو گیا، جیسے شیطان لعنتی ہو گیا. گناہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کی پیروی میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کرنا. حکم کے خلاف ہم کیا کریں گے؟ یہ تو کھلا دشمن ہو جائے گا نا، پتہ ہو جائے گا یہ تو کھلا دشمن ہو جائے گا. اب کھلی دشمنی سے توبہ کرنی پڑے گی، اور پھر دوبارہ نبی رسول کی اتباع میں آ کر سچے دوست کے ساتھ دوستی نبھانا پڑے گی. گناہ یہ ہے کہ خواہش کی پیروی میں جو چھپا دشمن ہے، خواہش کی پیروی میں فتبعونی نبی رسول کی تعلیم کے خلاف کر دینا. اس میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک حکم کے خلاف نماز چھوڑ دی ہے، ایک حکم کے خلاف اجنبی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اور دوسرا یہ اس وقت ہوا ہے جب خواہش کی پیروی میں نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم سنت کے خلاف ہم نے جلوت خلوت اللہ کے دشمن کے ساتھ کی. بیوی کا وہ دوست کیسے بن گیا؟ اس نے اجنبی عورت کے ساتھ مرد نے دوستی کیسے کرنی؟ نہ اس نے ڈھکا چھپا دشمن جانا اور نہ کھلا دشمن جانا. کوئی ہے جو اس بات کو جانے گا؟ حکم کہا، بتایا، سمجھایا جا سکتا ہے، جو کہ حکم کی تعلیم ہے.
کروایا نہیں جا سکتا. کرنا ہر ایک نے خود ہی ہوتا ہے. جب وہ کرتا ہے تب اس کے نامہ اعمال میں جزا اور سزا لکھی جاتی ہے. یہ کرنا خود ہی ہوتا ہے. کیا آپ نے ہو ذمے میرے پڑ جائے, سوچا آپ نے ہو سوچنے وہ میں لگ جاؤں, مت ماری گئی ہے. اس لیے کسی کے عمل پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حکم بتایا جاتا ہے, حکم کی تعلیم دی جاتی ہے اور محبت ہو جاتی ہے. محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کرنے والا ایرا گہرا نتھو خیرا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھنا. محبت کرنے والا جانا پہچانا ہوتا ہے. اللہ محبت کرے گا, اللہ کا نبی محبت کرے گا, اللہ کا بندہ محبت کرے گا. بیوی شوہر سے محبت کرے گی, شوہر بیوی سے محبت کرے گا, ماں باپ اولاد سے محبت کریں گے, اولاد ماں باپ سے محبت کرے گی. وہ جانی پہچانی بات ہے. یہ ایرے گہرے نتھو خیرے والی بات نہیں ہے. اسے اپنے دوست کا پتہ ہوتا ہے یہ میرا دوست ہے. اور اگر کسی کو اپنے دوست کا پتہ نہیں ہے تو اسے کیا پتہ یہ دشمن ہے کہ دوست ہے. مت ادھر ماری جاتی, مت جا کر یہاں ماری جاتی ہے. جو اپنے دوست کی تمیز نہیں رکھتا یہ گناہ گاری کرتا ہے. جو اپنے دوست کی تمیز نہیں رکھتا یہ مرتا مر جاتا ہے, بغیر توبہ کے مرتا ہے. یہ نیکوکاری نہیں کر سکتا, نیکی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا ظلم اپنی جان پر کون ڈالتا ہے؟ جس نے نیکیاں بڑی کی ہوتی ہیں اس نے دوست اللہ کے بندے کو نہیں بنایا ہوتا. اور اللہ کا ارشاد پاک ہی ہے, اتق اللہ, تعلیم حاصل کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور محبت میں میرے بندوں کے ساتھ جو وہ تمہیں تعلیم دیں گے. اس کے لیے یہی کام بھاری ہے. نفس شیطان سارے کام برداشت کرتا, بڑا خوش ہوتا ہے جب یہ تہجد پڑھتا اور کہتا ہے, نفس کہتا ہے اوئے ہوئے میں تہجد گزار ہوں. روزے رکھتا ہے اور نفس بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے میں روزے دار ہوں. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب یہ غرور تکبر کرتا ہے. ادھر نفس بڑا خوش ہوتا ہے اور اس پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. اس نے کیا کمایا؟ سب سے پہلے اندھے منہ جہنم میں چلا گیا. کمایا اس نے کیا ہے؟ سب سے مشکل کام جو ہے وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس نہ چلا جائے, اللہ کے دوست کے پاس نہ چلا جائے, اللہ کے نبی کے دوست کے پاس نہ چلا جائے, اللہ کے مومن بندے کے پاس نہ چلا جائے. اللہ کے بندوں سے محبت کرتا, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, ان کے ساتھ ہی نہیں گزار. قسم خدا کی یہ نفس شیطان سے برداشت نہیں ہوتا. ایک طرف نفس جس پر جیتا ہے, اپنے غرور پر مرتا ہے, وہ اپنی تعریف پر آئے ہائے ہائے مر جاتا ہے. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے خوش نہ کرے. نفس ہمیں دیا گیا ہے نا, ہم نفس کے مالک ہیں. نفس یہ برداشت نہیں کر سکتا. جو نفس برداشت نہیں کر سکتا اس پر شیطان خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اب اس نے حج کیا ہے, غرور کرتا ہے, روزہ رکھا ہے, غرور کرتا ہے, تہجد عبادت کرتا ہے, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ پر غرور کرتا ہے. یہی تو شیطان نے کیا تھا. شیطان کو نہیں پتہ چلا تھا کہ اس پر لعنت کی ہوئی ہے. کہنے لگا انا خیر منہ, اس نے سارا کچھ نفس کے لیے تو کیا تھا. اب اللہ نے ہمیں یہ بتایا نہیں ہے کہ وہ میرے فرشتوں میں ہوتا تو میرے فرشتوں کو جو کہا جاتا تھا وہی مانتے. وہ تو جنوں میں سے تھا اور میرے فرشتوں میں میں نے اسے داخل کیا تھا کہ تمہاری تعلیم ہو جائے, تمہارے نشانے جو ہیں وہ صحیح نشان پر لگنا شروع ہو جائے. شیطان کیوں مارا گیا تھا؟ اس نے نفس کو خوش کیا تھا. تو بڑا تہجد گزار ہے, تیرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. اور اس پر شیطان کیسا خوش ہوا؟ لعنتی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لعنتی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی دو چیزیں ہیں. شیطان کو یہ برداشت نہیں ہے, نفس کو بھی یہ برداشت نہیں. اور یہ دونوں کون ہیں؟ ہمارے کھلے اور ڈھکے چھپے دشمن ہیں. کبھی ان کی پیروی نہ کرنا, کبھی ان کی دوستی کی حمایت نہ کرنا اور حامی نہ بننا. تعاونوا علی البر والتقوی, تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی تب کرنے کے قابل ہوگے جب آپ کا دوست اللہ کا دوست ہوا.
اور تقویٰ تب ملے گا جب ان اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ ہے وہ پیغام جو اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو دیا تھا، اور یہ ہے وہ پیغام جو اللہ پروردگار نے اپنی پوری مخلوق کو دیا تھا کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے رب کا بھی دشمن ہے، اور کوئی یہ دشمنی میں اسے دشمن بنائے گا؟ یہ ہے اللہ کی دعوت۔ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نفس کو خوش کرتے ہیں تو ظاہر نیکیاں جو ہیں اسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا میرا دین نہیں ہے، کیا میری مسجد نہیں ہے، کیا میری نمازیں نہیں ہیں؟ اور نہیں، تیرا سارا کچھ تیرا دوست ہے، تیرا یار ہے، للہ رب العالمین، سارا کچھ اس کے لیے۔ کیا میرا یہ نہیں ہے، میرا نہیں جاتا، نمازی کا میرا نہیں جاتا، اور نفس کا مارا اس کا میرا نہیں جاتا۔ اور اللہ ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے کہ جب تیری میں روح قبض کر لوں گا پھر میں پوچھوں گا یہ تیرا ہے کہ تو میرا ہے، یہ تیرا ہے کہ تو میرا ہے۔ اللہ کا بننے کو دل نہیں کرتا، اپنوں کا بننے کو دل نہیں کرتا، اور جن کے ہم ہیں ان کو بننے کو دل نہیں کرتا، اور جن کے ہیں نہیں انہوں نے گوداں میں جا کے بنے مت ماری گئی ہے۔ گناہ گاری جاننے کا فائدہ تب ہے جب کوئی اپنے دوست کو جانتا ہے، دوست کو مانتا ہے۔ ہم نے اللہ کا حکم جاننا ہے، اسے ماننا ہے، دوسرے کی بات جاننا ہے، دشمن کی بات جاننا ہے، کرنا نہیں ہے۔ جب کوئی کرنے پر آ جاتا ہے، اس نے جس کو دوست بنایا اس کا پتہ دے دیتا ہے، اس کا پتہ دے دیتا ہے۔ نفس کو جاننا ہے، دشمن کو جاننا ہے، اس کی کوئی بات کرنی نہیں۔ بڑا خوش ہوتا ہے کسی کا ٹھڈا لگ گیا، ٹکر لگ گئی پاؤں کی، کہنے لگا تیری شیطان۔ اللہ کے نبی نے نا ایسے نہ کہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہی تو وہ ساری باتیں لینا چاہتا ہے، کیا بھی کچھ نہیں ہوتا، لعنت خریدی ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے ذلیل وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ نفع، یہ سارا کوئی نقصان اللہ دینے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تو لیتا کیا ہے۔ ہدایت میں یہ سارا نفع نقصان اللہ نے بتا دیا ہے، اب دیکھنا یہ لیتا تو کیا ہے۔ اللہ والوں کی دوستی میں ان کو دوست لیتا ہے کہ اللہ والوں کی دشمنی میں نفس اور شیطان کو دشمن لیتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھتا ہے۔ فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، آؤ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ میاں کو چاہیے اپنی بیوی کو بچائے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو بچائے، اللہ کے بندوں کو چاہیے اللہ کے بندوں کو بچائیں۔ اللہ کے نبی جو ہیں جس طرح وہ تعلیم دیتے ہیں ویسے ہی کوئی ماں باپ ہوتا ہے، ویسے ہی کوئی میاں بیوی ہوتے ہیں، ویسے ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندے ہو جاؤ، یہ ہے تعلیم میں کونو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے ہوئے نہیں، اللہ کے بندے ہی ہو گئے سارے۔ میاں بیوی اللہ کے بندے ہیں، اولاد ماں باپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے تو ہیں ہی اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہو گئے۔ ہو کیسے گئے؟ یہ تو دوستی سے پتہ چلے گا نا۔ ہو وہابی گئے ہو تو وہابی ہوئے نا، اللہ کے بندے تو نہیں نا ہوئے۔ اللہ کے بندے تو اس دن ہونے لگے تھے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے بندے کو سجدہ کرو۔ اللہ کے بندے تو اس دن ہونے شروع ہوئے تھے، وہ پہلے ہی اللہ کا بندہ ہو گیا تھا۔ وہ تو لعنتی اسی لیے ہوا کہ اللہ کے بندے تو ہوئے ہی نہیں تھے پہلے، ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہو گئے۔ یہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے۔ پہلے اللہ کے بندوں کے دوست ہو جاؤ نا۔ دوستی میں تو بتاؤ نا میرا دوست اللہ کا بندہ ہے۔ اب تم اللہ کے بندے ہو گئے، جس سے محبت کوئی کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی جماعت ہو گئے، اب اللہ کے بندے ہو گئے، اب ہمارا آقا مولا اللہ کے نبی ہو گئے، اللہ کا بندہ عظیم ہو گیا، خلیفہ اعظم ہو گیا۔
وہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔